بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک دیہاتی نے کافی بھیڑیں پال رکھی تھیں۔ وہ ان کی بہت اچھے سے نگہداشت کرتا، چارہ ڈالتا، پانی ڈالتا، سردیوں میں سردی سے اور گرمیوں میں گرمی سے بچاتا۔ لیکن وہ یہ سب بے مقصد نہیں کرتا تھا۔ گرمیوں میں وہ ان سب بھیڑوں کی وقفے وقفے سے اون اتارتا، جسے بیچ کر وہ کافی منافع کماتا، اور اگر کبھی اس کے گھر زیادہ مہمان آتے تو ان کی خاطر مدارت بھی بھیڑ کے گوشت سے ہی کرتا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ کبھی بھی کسی بھیڑ کی اون اتارتا یا کسی کو ذبح کرتا تو اپنی حویلی سے ذرا دور جا کر کرتا، تاکہ دوسری بھیڑوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اگرچہ دوسری بھیڑوں کے سامنے نہ تو اون اتارتا نہ ہی ذبح کرتا تھا، لیکن جیسے ہی کبھی مالک ایک بھیڑ کو کان سے پکڑ کر باہر لے جاتا تو باقی بھیڑیں دعائیں مانگتی کہ یا اللہ ان کے ساتھی زندہ واپس آ جائے۔ اور جب وہ بھیڑ اپنی اون اتروانے کے بعد خوش قسمتی سے زندہ واپس آ جاتی تو سب بہت خوش ہوتی کہ چلو اون ہی اتاری ہے، ذبح تو نہیں کیا۔ لیکن جب کبھی مالک کسی بھیڑ کو لے جاتا اور وہ کافی دیر تک واپس نہ آتی تو باقی بھیڑیں خود ہی سمجھ جاتی کہ وہ ذبح ہو گئی ہے۔ پھر کچھ دیر کے لیے سب غمگین اور افسردہ ہو جاتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ بھوک پیاس مٹانے کے چکر میں سب کچھ بھول جاتی۔ حالانکہ وہ سب جانتی تھی کہ یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پل بھر کے لیے سارے غم بھلا کر چارہ کھانے میں مصروف ہو جاتی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا۔ پیارے دوستو، اگر غور کریں تو ہم انسانوں کی زندگی بھی ان بھیڑوں سے مختلف نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ موت برحق ہے اور ایک دن واقعی مر جانا ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی خوش قسمتی سے ہم میں سے کوئی کسی بڑے حادثے یا بیماری سے بچ جاتا ہے تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جان تو بچ گئی، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی چل بستا ہے تو ہم سب اس کے غم میں گھڑی بھر کے لیے غمگین ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن پھر بھیڑوں کی طرح اپنی روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں سب کچھ بھلا کر پھر سے دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کی گھڑی کو یاد رکھنے اور اس کے لیے کمائے حقہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔